لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگوں، عزیز دوستوں، اس سے پہلے قتل ناحق کی مذمت آئی تھی۔ رب تعالیٰ نے حابیل قابیل کا واقعہ بیان کیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اس کے بعد مطلقاً قتل ناحق اور بدامنی کی مذمت آئی تھی کہ یہ اللہ کے ہاں کتنا برا کام ہے۔ اب مزید اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ بدامنی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بدامنی پھیلانے والے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ گویا کہ عملاً اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں الفاظ اگر دیکھیں تو انما جزاء الذین، انما کلمہ حصر ہے کہ بے شک بدلہ ان لوگوں کا، جزاء ان لوگوں کی یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ محاربہ، حرب کہتے ہیں سلب کرنے کو، چھین لینے کو، یہ امن اور سلامتی کی ضد ہے۔ سلامتی میں محفوظ رہنا ہوتا ہے اور حرب میں جو ہے نا غیر محفوظ۔ اسی طرح دشمن کو یا دشمنوں کی ہلاکت کو اہل حرب کہتے ہیں، جنگ والے جن سے آپ کی جنگ چل رہی ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے کون ہیں؟ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اس درجے میں کہ گویا کہ وہ راہزنی کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے نا راہزن ہے، یا لوگوں کو خوف و ہراس بھی انہیں پھیلاتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں، یہ گویا کہ باغی ہیں۔ اور مسلمانوں کے خلاف یا اسلامی قانون میں اس قسم کی، یا اسلامی ملک میں اس قسم کی جرأت کرنا گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب ایسے شخصوں کو کیا کیا جائے؟ آئیں یقتلوا، یا قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمت ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے جلا وطن کیا جائے۔ اب عام طور پہ یہ راہزن جو ڈاکو ہوتے ہیں یہ 4 کام کرتے ہیں، 4 کام۔ یا تو قتل کرتے ہیں، صرف قتل کرتے ہیں، یا قتل کر کے ساتھ مال بھی لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، مال بھی لوٹتے ہیں، یا صرف جو ہے نا مال لوٹتے ہیں، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ صرف ڈراتے دھمکاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ جو ہے نا 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ قتل بھی کیا، مال بھی لیا، صرف قتل کیا، مال نہیں لیا، صرف مال لیا، قتل نہیں کیا، یا کچھ بھی نہیں کیا، نہ مال لیا نہ قتل کیا، ڈرایا اور دھمکایا، تو بالترتیب ان کے اوپر یہ 4 سزائیں نافذ ہوں گی۔ اگر قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لیا ہو تو ایسے فرد کو نہیں، پوری جماعت کو زندہ سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور نیزے مار مار کے اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا، اور عبرت کے طور پر اس کی لاش یوں ہی لٹکتی رہے گی، اور اس کو گدھ اور جانور اور کوے اس کی لاش اور گوشت کو نوچیں گے، دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنے گا۔ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جو مسلمانوں کو قتل بھی کرے اور ان کا مال بھی لوٹے۔ اگر صرف قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر صرف مال لوٹے، اصل میں نا حدود 4 قسم کے لوگوں پہ، 5 قسم کے لوگوں پہ نافذ ہوتی ہے۔ حد جو نافذ ہوتی ہے نا، حد، حدود اللہ۔ اچھا، مزید میں سمجھانے کے لیے آپ حضرات کو بتا دوں کہ 3 قسم کی سزائیں ہیں: حدود، قصاص، تعزیرات۔ ہر مجرم جو جرم کرتا ہے اس میں اللہ کا حق بھی توڑتا ہے اور بندوں کا حق بھی توڑتا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کس کا حق زیادہ غالب ہے۔
اللہ کا حق زیادہ غالب ہے تو وہ حقوق اللہ میں آئے گا، بندوں کا حق زیادہ غالب ہے تو حقوق العباد میں آئے گا، اور جہاں بندوں کا حق ہو یا اللہ کا حق ہو اس کے لیے کوئی سزا متعین نہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے نا تعزیرات قاضی کی جو ہے نا صابدید پر کوئی بھی سزا اس کے اوپر نافذ کر دی جاتی ہے، جو ادنا سے ادنا بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کا حق توڑا ہو اس کے اوپر قرآن سے سزا متعین ہو تو اس سزا کو حد کہیں گے، بندوں کا حق توڑا ہو اور قرآن سے سزا متعین ہو تو اس کو قصاص کہیں گے، اور اللہ یا بندوں کا حق توڑا ہو قرآن و حدیث میں کوئی سزا موجود نہ ہو اس کو جو سزا دی جاتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں، اور اسی میں یہ جمع تعزیرات ہے، جیسے تعزیرات پاکستانی سزائیں مطلقاً سزاؤں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بہرحال ایک ہوگی حد، ایک ہوتی ہے قصاص اور ایک ہوتی ہے تعزیرات۔ حد عام طور پہ جو لگتی ہے چوری پہ لگتی ہے، ڈاکہ زنی، چوری الگ چیز ہے، ڈاکہ زنی الگ چیز ہے۔ چوری کہتے ہیں کہ کسی کا مال خفیہ طور پر چھپا لینا، یہ چوری ہے، جو کسی کی حفاظت میں ہے خفیہ طور پہ جو ہے نا آپ نے وہ مال چھپا لیا ہے تو چوری ہے۔ لیکن ڈاکہ زنی یہ ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر گن پوائنٹ پر کسی سے مال چھین لینا، تو دونوں کی سزا مختلف ہے، دونوں کی سزا مختلف ہے۔ چور کی جو سزا ہے وہ سزا چوری ثابت ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی گن پوائنٹ پر طاقت کے بل بوتے پر کسی سے مال چھینے تو ڈاکے کی سزا یہاں یہ ہے کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور پاؤں بھی کاٹا جائے گا، مخالف سے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یہ ڈاکے کی سزا ہے۔ اسی طرح ایک ہے حد زنا، کسی نے بدکاری کی تو یہ بھی سزا ہے، تین حدیں ہوں گی۔ چوتھی ہے حد تہمت زنا، جس کو حد قذف کہتے ہیں، کہ کسی معصوم کے اوپر، کسی پاک دامن کے اوپر تہمت لگا دینا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والے جب حضرت عائشہ کا برات اللہ نے آسمانوں سے نازل کی کہ جو ہے نا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جس طرح رب شریکوں سے پاک ہے اسی طرح عائشہ اس گناہ کی آلودگی سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا اس وقت جو لوگ اس تہمت میں شریک تھے سب کو 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ 4 حدیں ہوں گی، اور ایک 5ویں حد یہ ہے، 5ویں حد وہ ہے شراب خوری، کوئی شراب پیے اور آدھی شراب کو پکڑا جائے، گواہی ثابت ہو جائے تو اس کو بھی جو حد شرب خمر ہے، شراب پینے کی جو حد ہے وہ بھی 80 کوڑے۔ اسی طرح ایک اور حد شامل کیا وہ ہے حد ارتداد، فقہاء نے اس کو بھی حد لکھا ہے کہ کوئی مرتد ہو جائے، بھائی کوئی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تو کوئی زبردستی نہیں، یہ اپنا کافر ہے ٹھیک ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی اگر جو ہے نا اسلام سے انکار کرے تو اس شخص کے اوپر جو ہے نا پہلے اس کی تسلی کرائی جاتی ہے، 3 دن اس کو سمجھایا بجایا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں جو اشکالات ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ اپنے کفر پر باقی رہے ایسے شخص کو پھر قتل کیا جاتا ہے، ایسے شخص کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ 6 حدیں تھیں جو خالص اللہ کا حق ہیں، اور جو ہے نا ان کو کوئی جو ہے نا اس کے اندر سفارش اور قاضی کو کوئی اختیار نہیں کہ معاف کرے۔ ایک عورت تھی فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے چوری کی تو اب اس کے اوپر حد ثابت ہوگی کہ حد سرقہ، چوری کی حد، اور قرآن سے ثابت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور عورت ہو یا مرد ہو جب چوری کرے تو دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب جب چوری ثابت ہوئی تو لوگوں نے بڑی بڑی سفارشیں لڑانے کی کوشش کی، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو آج میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ یہ تو کسی اور کی بیٹی فاطمہ ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اسی کے بندے کو اختیار ہی نہیں، حق ہی نہیں کہ وہ جو ہے نا حد کو، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں ضرور حد نافذ ہوگی، تو اس دور کا یا کسی بھی زمانے کا قاضی حضور سے بڑا تو نہیں ہو سکتا،
اس سے جو ہے نا حد اگر کسی کے اوپر ثابت ہو تو کسی کو معاف کرنے کا، ایون کہ جہاں بدکاری ہوئی، اگر کسی کے یہاں بدکاری ہو وہ بھی معاف کرتے ہیں، تب بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ ثابت ہوگی تو لازماً نافذ کی جائے گی، کسی کو اختیار نہیں ہے اس کو جو ہے نا یہی وجہ ہے کہ ذرا سے شبہ کی وجہ سے حد ساقط بھی ہو جاتی ہے کہ حدود کو شبہات کے ساتھ ساقط کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سے شبہ آ جائے، گواہوں میں ایک گواہ کی بھی کمی ہو جائے، یعنی چوری کی حد 2 گواہ ہے، 2 گواہوں نے گواہی نہیں دی، ایک نے دی۔ زنا کی حد مخصوص طریقے سے 4 لوگ دیکھیں، لیکن جو ہے نا 3 ہیں سکہ ہیں، آدھے نے چوتھے نے نہیں دیکھا، تو اب حد تو ساقط ہوگی، لیکن تعزیراً قاضی اس کو کوڑے مارے گا، تعزیراً، یعنی اس وقت کے موافق زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن حد ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک ہے قصاص، قصاص بندوں کے حق میں اللہ کی طرف سے مقرر کرتا، لیکن چونکہ بندے کا حق ہے اس لیے بندے کا حق معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب جو ہے نا قصاصاً اس کو قتل کرنا، یہ قرآن کا اصول ہے کہ بھائی جو ہے نا کسی نے کسی کو عمداً قتل کیا ہو اور گواہوں سے ثابت ہو جائے اس شخص کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے وارثین مقتول کے ورثاء کہتے ہیں ہم معاف کرتے ہیں، تو ان کے معاف کرنے سے قصاص ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح اعضاء کے اندر قصاص ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، یعنی جو ہے نا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے دانت کے بدلے، یعنی کوئی عضو تلف کیا ہو یا کوئی زخم لگایا ہو اس کے بدلے میں اتنا ہی اس کا عضو، وہی اس کا عضو تلف کیا جائے گا اور وہی جو ہے نا اتنا ہی اس کو زخم لگایا جائے گا۔ لیکن اگر وہ صاحب حق اپنے حق کو معاف کرنا چاہے تو اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ تیسری چیز میں بچا چکا ہوں تعزیرات، کہ قرآن و سنت سے جو سزا کسی کے اوپر جو ہے نا وہ مقرر نہیں ہے کسی جرم کے اوپر، اس وقت کے موافق، حال کے موافق وہ ادنا سے ادنا بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ قاضی کی صوابدید میں موقوف ہے، قاضی جو چاہے اس کو دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں سزائیں 4 جرموں کے موافق، ایک جرم قتل بھی کرنا اور مال بھی چھیننا، کسی نے اگر یہ جرم کیا ہو تو اس کو یعنی سولی پہ لٹکایا جائے گا زندہ، اور جو ہے نا ظاہر قتل بھی ہو گیا اور اس کی اہانت بھی ہوگی اور زندہ لٹکتا رہا اس طرح، اور اس کے پیٹ کو پتھروں اور نیزوں سے چاک کیا جائے گا۔ صرف قتل کیا ہو تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ عام قتل اور اس ڈاکہ زنی کے قتل میں فرق ہے۔ عام قتل میں ایک شخص ملوث ہوتا ہے، ڈاکہ زنی میں پوری جماعت ہوتی ہے اور پوری جماعت میں سے مارتا ایک شخص ہے، لیکن پوری جماعت کو یوں ہی مارا جائے گا۔ ان کی جو ہے نا یہ سزا ہے ڈاکہ زنی کی۔ اسی طرح جو ہے نا اگر صرف انہوں نے مال لوٹا ہو تو مخالف سمت ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور اگر جو ہے نا انہوں نے صرف ڈرایا دھمکایا ہو تو ڈرانے دھمکانے کی صورت میں قرآن کا یہ حکم یہ ہے کہ او ينفوا من الارض، ان کو زمین سے جلا وطن کیا جائے گا۔ اب زمین سے جلا وطن کا مطلب کیا ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ان کو دارالاسلام سے نکال کر دارالحرب میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر کچھ مفسرین نے کہا نہیں یار، کہ وہاں دارالحرب میں جا کے کہ اسلام کو چھوڑ کے کافر ہو جائے تو پھر دارالاسلام میں ہی دوسرے کسی علاقے میں بھیج دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نہیں، یہاں ہمیں ستا رہا ہو، ہم اس کو کہیں اور نکال دیں، وہاں کے مسلمانوں کو ستائے۔ یہاں ينفوا من الارض کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، بس جیل میں بند رہے، جب تک پکی توبہ نہیں کرتا یہ جیل میں بند رہے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو پسند فرمایا ہے، اور ان کا یہی فتویٰ ہے کہ جس نے صرف لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہو اس کو صرف جیل میں ڈالا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی رسوائی ہے۔ یہ جتنی بھی سزائیں، حدود اور قصاص، یہی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ اگر جو ہے نا کوئی جرم کرے اس کے اوپر حد نافذ ہو تو یہ اس حد سے اس کا آخرت کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ آخرت کے گناہ کی معافی تلافی کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، حد کا نافذ ہو جانا جس طرح دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے، آخرت کے لحاظ سے بھی وہ پاک صاف ہو جاتا ہے،
اور اس کے لیے جو ہے نا وہ حضرت ماعز اسلمی اور غامدیہ جو عورت نے زنا کیا تھا، بدکاری کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد جاری کرائی تھی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا، اتصلی علیہا قد زنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں جس نے بدکاری کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ایسے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے یا تمام اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس کے اوپر جس حد جاری ہوئی تھی لیکن حد کی برکت سے اللہ نے اس کا آخرت کا گناہ بھی معاف کیا۔ امام صاحب فرماتے نہیں، حضور کے فرمان پہ غور کرو، حضور نے فرمایا ایسی توبہ کی، اسی توبہ بھی کی ہے، حد تو جرم کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ توبہ بھی اتنی پکی کر لی تھی، اتنی سچی کر لی تھی کہ حضور اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کر لی کہ اگر تمام اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو بہرحال توبہ شرط ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت کا جو ہے نا بڑا عذاب ہے۔